اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ماہ ذوالحج شروع ہونے والا ہے. توجہ سے بات سنیں عزیزو. بہت بڑی فضیلت ہے اس ماہ کی. ذی الحج کے مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے. جب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور بیت اللہ تیار ہو گیا، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اب پہاڑی پر چڑھ جاؤ اور لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے بلاؤ. حج بیت اللہ کے لیے بلاؤ پہاڑ پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پر چلے گئے. کوئی انسان نہیں، کوئی انسان نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پر چڑھ گئے اور سب کو بلایا کہ آؤ کعبۃ حج کے لیے. اب جو حج کر رہا ہے، اب جو آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور قیامت تک جو حج کرے گا، قیامت تک جو عمرے کے لیے جائے گا، گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی لبیک کو اس نے سنا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جی نے جو پکارا تھا کہ آؤ حج کے لیے، آج ہم جو جا رہے ہیں قیامت تک جو جائیں گے، گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو انہوں نے سن لیا. اور حاجی حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تو دعائیں قبول فرماتے ہیں. وہ جس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعائیں قبول کرتے ہیں. حاجیوں کی دعا تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. حاجی جس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں. والفجر وليال عشر، توجہ کریں، والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی. قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی. کیا مراد ہے؟ سورہ فجر 30واں پارہ ہے. فجر سے مراد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی ابو تراب ذوالفقار فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر وہ صبح جو صبح کی نماز پڑھتے ہیں، ہر وہ صبح مراد ہے. وہ صبح مراد ہے جو روزانہ صبح کی آپ نماز پڑھتے ہیں. والفجر سے مراد وہ فجر مراد ہے. صبح صاحب ہر وہ فجر مراد ہے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ذی الحج والی جو 10 تاریخ آئے گی وہ مراد ہے. بعض نے فرمایا کہ جو محرم الحرام میں جو پہلی تاریخ آئے گی وہ مراد ہے. بہرحال والفجر قسم ہے فجر کی، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے 10 راتوں کی. کون سی 10 راتیں؟ قسم ہے 10 راتوں کی. وہ 10 راتیں ذی الحج کی راتیں. چلو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں کی قسم اٹھا رہے ہیں جو امید یہ ہے کہ کل سے ذی الحج کا چاند، آج سے چاند نظر آ جائے گا. امید ہے اگر آج نہیں تو کل نظر آ جائے گا. تو کل یا پرسوں ذی الحج کی پہلی تاریخ ہو جائے گی. ذی الحج کی پہلی تاریخ ہو جائے گی کل یا پرسوں. سمجھا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی 10 تاریخوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں. اور سارے 12 مہینے اور 12 مہینے کے جتنے دن ہیں سب اللہ کے دن ہیں. سارے فضیلت والے دن ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں بھائی اس میں شادی نہ کرنا، سفر میں شادی نہ کرنا، سفر ہی رہے گا. غلط کہتے ہیں، جو غلط کہتے ہیں. سفر ہی رہے گا، غلط کہتے ہیں. سارے مہینے کس کے، سارے دن کس کے؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے دن ہیں. تو نعوذ باللہ من کسی دن کو، کسی مہینے کو منحوس کہہ دینا، سمجھا نہیں؟ کتنی غلط بات ہے عزیزو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو غلط کہنا، غلط نسبت دینا کتنی غلط بات ہے. 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی. والفجر وليال عشر،
10 راتوں کی قسم. اب جو راتیں آ رہی ہیں، اب جو ذی الحج کا دن ہے یا ذی الحج کی رات ہے، جو پہلی ذی الحج کو روزہ رکھے گا، سمجھا نہیں کتنا ثواب ہے؟ 1 سال روزوں کے برابر. سارے کہہ دو سبحان اللہ. کسی میں ہمت ہے اس گرمیوں میں کوئی روزہ رکھے؟ گرمی میں کوئی روزہ رکھ کر دکھائے اور یہ فضیلت حاصل کر لے. اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے. ذی الحج کے پہلا دن، پہلا دوسرا 10ویں دن تک جو ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے، 1 روزہ 1 سال کے برابر. 1 روزہ 1 سال کے برابر ان کو اجر ملے گا. اور ان راتوں میں جو عبادت کرے گا، ذی الحج کی راتوں میں جو عبادت کرے گا، 1 رات کی عبادت گویا کہ آپ نے لیلۃ القدر کی رات عبادت کی. کیا بات ہے عزیز. اللہ تعالیٰ کسی کو ہمت دے دے. اگر میرے بھائی ہم عبادت نہیں کر سکتے، ان راتوں میں عبادت نہیں کر سکتے، تو کم از کم ایسا تو کریں کہ بھائی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں. ان دنوں میں یہ تو کر سکتے ہیں کہ باقی دنوں میں تو ہم نے حرکتیں کی، غلط کام کیے، گناہ کے کام. اب یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ جو دن آ رہے ہیں، یہ جو راتیں آ رہی ہیں، کم از کم ان راتوں میں تو آپ شیطانی کاموں سے دور رہے. کم از کم ان راتوں میں تو شیطانی کاموں سے آدمی دور رہے. کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ امید ہے تو آپ ضرور ان باتوں پر آپ عمل کریں گے. ایک تو یہ ذی الحج کی 10 راتوں کی اتنی بڑی فضیلت قرآن میں تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی بیان ہوا ہے کہ 1 رات کی فضیلت قدر کی رات کے برابر، 1 روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر. یہاں تک بات سمجھی آپ نے؟ دوسرا کون سا کام کرنا ہے ہمیں؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے، توجہ کریں عزیزو، پہلی تاریخ سے پہلے کون سی پہلی تاریخ؟ ذی الحج کی، جو کل پرسوں آ رہی ہے. اس سے پہلے آپ ناخن اتاریں، بال کاٹیں. نئی بات سن رہے ہیں کیا آپ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نئی بات نہیں ہے بھائی. یہ ناخن بھی کاٹنا ہے اور بالوں کو بھی کاٹنا ہے. ذی الحج سے پہلے خاص کر کے جو قربانی کر رہے ہیں یا وہ ساتھی جو قربانی نہیں کر رہے، سب کو حکم ہے. اب یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے تاکہ جو حاجی ہیں ان حاجیوں سے مشابہت ہو جائے. اللہ اکبر. ان حاجیوں سے مشابہت ہو جائے. جس طرح وہ ناخن نہیں کاٹتے، جس طرح بال نہیں کاٹتے، اس طرح آپ ان کے ساتھ مشابہت کریں، ان کے ساتھ مشابہت کریں. جس طرح ان کے اوپر رحمت برس رہی ہے، کہ دونوں سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے میں کمی ہے عزیزو، شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سبحان اللہ کہنے میں کتنی فضیلت ہے. پڑھو سارے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے میں کتنی فضیلت ہے. آپ نے سبحان اللہ پڑھا، جنت میں درخت پیدا ہو گیا. پھر سستی کیوں کر رہے ہیں؟ 500 سال تک عربی گھوڑا دوڑے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو. ان کے ساتھ مشابہت کرنی ہے. جس طرح ان کے اوپر رحمت کی بارش ہو رہی ہے، آپ ناخن نہیں کاٹیں گے، آپ بالوں کو نہیں بنائیں گے. کیوں بھائی؟ ان کے ساتھ مشابہت کرنی ہے. جس طرح رحمت ان کے اوپر برس رہی ہے تو رحمت کے کچھ چھینٹے آپ کے اوپر بھی پڑیں گے. اللہ اکبر. کیا بات ہے عزیز. کچھ نہ کچھ مشابہت ہو جائے گی. کہتے ہیں بھائی یہ جو ہے نا میرے بیٹے کے ساتھ کی مشابہت ہے. اس کی جو میرا بیٹا فوت ہو گیا تھا نا، جو میرا بھائی فوت ہو گیا تھا، یار میری بیٹے کی ہم شکل ہے. پھر اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس بھائی کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں. بھائی میرے دوست کے ساتھ ان کی مشابہت ہے، میرے بھائی کے ساتھ اس کی مشابہت ہے. تو فقط مشابہت کی وجہ سے بھی لوگ نجات پا جائیں گے. چلو فقط مشابہت کی وجہ سے بھی لوگ نجات پا جائیں گے.
المرء مع من احب، جس کی جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر مشابہت آپ کی عیسائیوں کے ساتھ ہے، اللہ رحم کرے، یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھتا ہے، بھئی بال بنا رہے کس طرح؟ وہ جس طرح شاہ رخ بناتا ہے، بھئی عامر خان جو ہے جس طرح بال بناتا ہے اس طرح آپ ان بالوں کو بنا رہے ہیں۔ یاد رکھو آپ کی مشابہت ان کے ساتھ ہے تو قیامت کے دن آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ والوں کے ساتھ آپ نے مشابہت کی، نیک صالح لوگوں کے ساتھ آپ نے مشابہت کی، قیامت کے دن آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ آسان سی بات ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے عزیزوں۔ کتنے کام ہو گئے؟ 2 کام ہو گئے بھائی۔ ایک تو ذی الحج کی راتوں کے احترام کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان، مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں۔ سخت گرمی میں روزہ رکھنا مجھے محبوب ہے، مہمان کی خدمت کرنا مجھے محبوب، اور کافروں کے صف میں تلوار چلانا علی کو محبوب ہے۔ ذی الحج میں کہ راتوں میں 10 راتیں عبادت کی ہیں، روزہ دن کو روزہ رکھنا ہے 1 سال کے برابر، اور راتوں کی فضیلت کتنی؟ 1 رات کی فضیلت، گویا کہ آپ نے قدر کی رات عبادت کی۔ نوافل پڑھیں، ان راتوں میں نوافل پڑھیں، ان راتوں میں تلاوت کریں، ان راتوں میں ان دنوں میں آپ صدقہ خیرات کریں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ 2 کام کریں، ایک تو یہ ان راتوں میں، دوسرا نافل نہیں کاٹنا، تیسرا کون سا کام؟ قربانی۔ سنو سبحان اللہ، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ تیسرا قربانی کے دن آ رہے ہیں عزیزو، کوئی تذکرہ ہو رہا ہے قربانی کا آپس میں کہ بھائی مجھے بکرا لینا ہے، یا مجھے دمبا لینا ہے، مجھے بکرا لینا ہے، یا مجھے گائے لینی ہے، یا مجھے حصہ ڈالنا ہے؟ کچھ تذکرہ تو کریں آپس میں، گھر والوں کے ساتھ مشورہ تو کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو صاحب حیثیت ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب کا مالک ہے، پیسے بھی ہیں، طاقت بھی ہے، حج نہ کرے، طاقت کے باوجود حج نہ کرے، یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا۔ ان صاحبان کے پاس جو پیسہ ہے، جو ہمارے افسر ہیں، جو ہمارے سردار طبقے ہیں، وڈیرے طبقے، ان تک یہ بات پہنچائیں عزیزو۔ اتنی بڑی وعید ہے، جو آپ طاقت کے باوجود حج نہیں کرتے، شریعت کا حسن تو دیکھیں، چلو سبحان اللہ، شریعت کا حسن تو دیکھیں، آپ نہیں جا سکتے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، کاروبار ہے، یا جوان بیٹیاں ہیں، کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں؟ یا اتنا بڑا کاروبار ہے، کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں؟ تو آپ نہ جائیں، آپ اپنی جگہ پر کسی اور کو بھیجیں، کسی اور کو بھیجیں، حج بدل کرائیں، آپ کے اوپر جو فرض تھا وہ اتر جائے گا۔ شریعت کا حسن تو دیکھیں نا۔ قربانی کے باوجود، طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے۔ من وجد سعتن، قربانی بھی ہے، گائے لینے کی طاقت ہے، حصہ ڈالنے کی طاقت ہے، بکرے لینے کی طاقت ہے، نہ کرے، قربانی نہ کرے۔ پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ اگر قربانی نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا طاقت کے باوجود جو قربانی نہ کرے ہمارے عیدگاہوں کی طرف نہ آئے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کی عیدگاہ کی طرف نہ آئے وہ شخص۔ 20,000 ہے، 25,000 حصہ ہے، 30,000 کا بکرا ہے، گنجائش نکالو، کہیں سے بھی نکالو۔ ہاں، ایک ایسا آدمی ہے جو مقروض ہے، کھانے کا ہی بڑا مسئلہ ہے، روزگار کا ہی مسئلہ ہے، مقروض ہے، ان کا ہی مقروض ہے، ان کے اوپر تو قربانی نہیں ہے، ان کی طرف سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر دی ہے، کر دی ہے۔ تو وہ ان کی بات ہے جن کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے باوجود کوئی قربانی نہ کرے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ۔ سمجھا نہیں؟ کتنی باتیں ہو گئی اس ماہ مبارک میں؟ جو شروع 3 باتیں، چوتھی بات تکبیرات لگیں گی، تکبیرات تشریق 9 تاریخ کو انشاءاللہ وہ اگلے جمعے پر آپ کو بتائیں گے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔